الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وارسل رسولہ بالہدی. صدق اللہ العظیم. معزز ترین ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع کے تحت ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا؟ سب سے پہلی چیز تو میں یہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بڑا ظلم کیا کہ ان کی شخصیت کو، ان کی تعلیمات کو جو تمام انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجی تھی، اس کو بڑا محدود کر دیا. اسے صرف مسلمان قوم کا رسول اور نبی بنا کر رکھ دیا. ابھی حالیہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا معاملہ ہوا. گستاخی رسول پر مومن کا تڑپ جانا فطری طور پر صحیح ہے اور اس کو برداشت بھی نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن ایک طرف ہم اب ایک گناہ میں ملوث ہیں، وہ یہ کہ ہم ان کے محاسن کو اجاگر نہیں کر رہے، نہ عمل سے کر رہے ہیں اور نہ اس کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں. جو گستاخ ہیں وہ گستاخی کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے محاسن کو جاننے والے ہیں وہ اس کے محاسن کو غیر مسلموں تک نہیں پہنچا رہے. ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف مسلمانوں کی محسن نہیں ہے بلکہ وہ ساری انسانیت کی محسن ہے. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور یہ ہمیں بتانا ہوگا انسانیت کو کہ انسانیت پر جو احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ ہمیں جاننا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر جو احسان کیا، سب سے بڑا جو احسان ان کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا. انسانوں کو ان کے رب حقیقی سے متعارف کروایا. انسانوں کو یہ بتایا کہ دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں ہوئے. انسانوں کو یہ بتایا کہ سورج اور چاند تمہارے پوجنیے نہیں ہیں، تمہارے معبود نہیں ہیں. زمین تمہاری ماں نہیں ہے. پہاڑ، پتھر، دریا، سمندر تمہاری خدمت پر معمور ہے. سورج تمہاری خدمت پر معمور ہے. تم اشرف المخلوقات ہو اور تمہارا رب ہے اللہ جس نے تم کو پیدا کیا اور وہ واحد اور تنہا ہے. فیضانیت کے ساتھ رب کا تصور دیا. رب کا تصور تھا دنیا میں شرک کے ساتھ، یہ بھی معبود وہ بھی معبود، جو طاقتور ہے وہ معبود. 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. گویا انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے متعارف کرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احسان صرف مسلمانوں پر ہے. ایسا نہیں ہے. یہ پوری کی پوری انسانیت اس دور میں اس وقت صرف اس لیے بھٹک رہی ہے کہ وہ اپنے رب سے غافل ہے. ایک شاعر نے کہا کہ جنگل جنگل صحرا صحرا ڈھونڈ لیا جس کو میں نے، اس کے مقام میں اس کو نہ ڈھونڈا. یہ کیسی دانائی ہے؟ اللہ کو لوگوں نے اس خالق کے اس دنیا کے کریٹر کو لوگوں نے الگ الگ طریقے سے کیا. اور جدید سائنس نے تو کہا کہ خود سے بن گئی بگ بینگ تھیوری سے. اس سچ کو تلاش کرنے میں انسانوں نے زندگیاں کھپا دی. فلسفیوں نے، سائنٹسٹ نے، بڑے بڑے دھرم گروؤں نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے رب سے متعارف کروا دیا. یہ ہدایت جو ہے یہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ہدایت نہیں ہے تو زندگی میں کچھ نہیں. ہم جانوروں سے ہی بدتر ہیں. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو سب سے بڑی چیز ہے جس سے متعارف کروایا وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس تصور کے ساتھ کرایا کہ اخروی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، اخروی جو احساس ذمہ داری ہے وہ بھی دلایا کہ دنیا دارالامتحان ہے، رب نے تمہیں بنایا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی.
کہ دنیا میں تم امتحان کے طور پر آئے ہو، اپنے رب کے حکموں کو فالو کرو گے تو آخرت میں تمہیں جنت ملے گی، فالو نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی۔ یہ جو تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے تمام دنیا کے لیے، اور اسے ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے بلکہ انسانیت کے لیے وہ ہدایت بن کر آئے تھے۔ یہ تمام انسانیت پر احسان ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، انسانوں کو دی کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ دوسری چیز انسانیت، انسانوں کے معاملے میں جو آتی ہے وہ معاشرے کی تشکیل۔ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ بنایا، انسانوں کو کیسا معاشرہ بنانے کی تلقین کی، یا کیسا معاشرہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی۔ آج دنیا میں بہت ساری چیزیں بحث میں آتی ہیں۔ معاشرے کا جو سب سے پہلا یونٹ ہے وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کو ماں باپ میں سے دونوں ملے یا ایک ملا اور اس نے جب وہ جنت کا حقدار نہیں بنا۔ تو گویا جو معاشرے کا سب سے پہلا یونٹ، سب سے پہلی چیز ہے جو ماں باپ، جس سے معاشرہ بنتا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی بات کہی گئی۔ آج دنیا کی حال یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم قائم ہے۔ ہندوستان کے پس منظر میں دیکھیں تو ودوا آشرم قائم ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، ماں بوڑھی ہے، ودوا آشرم میں ڈال دو۔ کسی خیر کے کاموں میں اس کی شمولیت نہیں ہے، منحوس مانی جاتی ہے، کام کے لائق نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور اس اللہ کے سب تعلیمات تو یہ ہیں کہ اف تک مت کہو، چچڑے ہو جائیں آخر وقت میں تو اف تک مت کہو۔ تو پہلا وحدہ یونٹ جو ہے مضبوط ہوا۔ خاندانی تعلق سے قاطع رحم کے لیے بہت سخت وعید کی اللہ رسول نے۔ اس کے علاوہ جب خاندان سے اوپر اٹھ کر آپ معاشرے کی طرف جاتے ہیں، ایک سوسائٹی کی تشکیل کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ کے رسول کی جو ہدایات ہیں اس سے کتنا بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت ساری اخلاقی باتیں تو عرض نہیں کر سکتا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، لیکن چند باتیں ہیں۔ اللہ رسول حدیث کے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ، تم میں سے جو شخص برائی کرتا ہوا دیکھے اس کو ہاتھوں سے روکے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ معاشرے کے اندر برائیوں کا سد باب ہونا چاہیے، برائیوں پر قدغن لگانی چاہیے۔ ایسے لوگ موجود ہوں جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو اتنی استطاعت رکھیں کہ ہاتھ سے روکیں۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت اگر نہیں ہے اور سامنے والا مضبوط ہے تو زبان سے برا کہیں یا کم از کم دل میں برا سمجھے۔ معاشرے کے اندر یہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی ہوگی تو معاشرے کے اندر برائیوں پر قدغن لگے گا، لوگ برے کو برا سمجھیں گے۔ آج ماحول یہ ہے کہ برائی نہیں رہ گئی۔ شرابی ہے کوئی بات نہیں، باقی چیزیں تو ہے نا، زانی ہے کوئی چیز نہیں، فاسق ہے کوئی چیز نہیں۔ معاشرے میں برائیوں کا قدغن لگانا ضروری ہے۔ جب ایسے لوگ، ایسے گروپ موجود ہوں گے جو برائیوں کو روکیں گے تو برا کام کرنے سے لوگ سوچیں گے۔ اس کے علاوہ نیکیوں کی حوصلہ افزائی، بزرگی کا معیار جو بتایا وہ دولت، ثروت، پولیٹیکلی امپاورمنٹ نہیں ہے، بلکہ بزرگی کا معیار تقویٰ ہے۔ جو شریف ہے، جو ماں باپ کے حق ادا کرتا ہے، جو اللہ کے حق ادا کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرتا ہے، جو پڑوسیوں کے حق ادا کرتا ہے، جو لین دین معاملات صحیح رکھتا ہے، جو معاشی اعتبار سے صحیح حلال کمائی کماتا ہے، ایسا شخص بزرگ ہے بالمقابل اس شخص کے جو بہت دولت مند ہے، کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہتا ہے، گاڑیوں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، لیکن اس اللہ کے رسول کے نزدیک، اسلامی معاشرے کے نزدیک، جو اللہ کے رسول نے تعلیمات دی اس کے نزدیک وہ شخص قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایسے معاشرے کی تشکیل جہاں پر برائیوں کا سد باب ہو، قدغن ہو، انسانیت ایسے معاشرے کو ترستی ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ جو کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم اور سیکولرزم کی بنیاد پر مضبوط ہو رہا ہے، اس سارے معاشرے میں ایک ہی چیز ہے، پاورفل۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگل کا قانون ہے دا فٹسٹ، سروائیول آف دا فٹسٹ، لیکن جنگل کا قانون نہیں ہے، انسان کا قانون بھی ہے کہ وہی شخص دنیا میں رہے گا جو فٹ ہے۔ اور فٹ ہونا کیا ہے؟ دولت کے لحاظ سے، پولیٹیکل لحاظ سے مضبوط ہونا۔ تو گویا کہ بزرگی کا معیار اسلام کے نزدیک تقویٰ ہے، اور ہمارے دنیاوی معاملات، دنیاوی لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ تقویٰ نہیں بلکہ
दौलत मंद होना, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ फरमाई कि फासिक की दावत कबूल करने से मना करो, मत कबूल करो। जो फासिक है उनको ज़रब लगेगी और माशरे में ऐसे लोग कम हो जाएंगे। मुस्कुरा कर देखना सदका है। एक छोटा सा मामला, आज सोसाइटी में रहते हैं, लोगों को मुस्कुरा कर देखिए, दिलों के बुग़्ज़ और कीना अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ये और बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें यह तज़किरा है कि माशरा कैसी तश्कील में है। जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती की, जिसने अल्लाह के लिए दुश्मनी की, जिसने अल्लाह के लिए दिया, जो अल्लाह के लिए रुक गया, उसने ईमान को मुकम्मल किया। गोया कि माशरे में खुद गर्जी ख़त्म हो गई। मेरी दोस्ती, मेरी दुश्मनी अल्लाह के लिए। मैं ज़ाती तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं ज़ाती तौर पर किसी दोस्ती नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें माशरे में हुस्न पैदा करने के लिए कि जो बुराई पे कदगन लगाइए, नेकियों की हौसला अफजाई कीजिए। हम अपने माशरे को इस तरीके से तश्कील दें। इंसानियत को अल्लाह रसूल ने यह दिया कि माशरा इन बुनियादों पर तश्कील पाए कि जो अल्लाह से डरने वाला वो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है वो हमारे नज़दीक बेहतर है। अल्लाह के रसूल ने बिलाल हबशी को गले लगाया, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद को, उमैया को दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्गी में, तक़वे में उनसे बढ़कर था, लेकिन सरदारी एतबार से उतबा और शैबा के मुकाबले में बिलाल की कोई अहमियत नहीं थी। तो गोया कि जब इन बुनियादों पर मामला होगा तो माशरे में हुस्न पैदा होगा, नेकियों की हौसला अफजाई होगी और बुराइयों पर कदगन लगेगा। हमने शराबियों, ज़ानियों को बड़े ओहदों पर बिठाया और जो लोग पारसा और नेक और शरीफ, मुत्तकी, परहेज़गार, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, उनको साइड कर दिया। नतीजा ये हुआ कि माशरा पूरी तरीके से बुराइयों में मुलव्वस है। सिबाबुल मुस्लिम फुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन, मोमिन को गाली देना फ़िस्क़ है, उससे झगड़ा करना कुफ्र है। पड़ोसियों की हकूक़ आप देख लीजिए। अल्लाह से फरमाते हैं कि जिब्राइल ने मुझे इतनी ज़्यादा वईद की पड़ोसियों के बारे में, मुझे लगा कहीं राज़ में हक़ ना मिल जाए। गोया पड़ोसियों का हक़, रिश्तेदारों का हक़, माँ बाप का हक़, आमतुल मुस्लिमीन का हक़, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमु बियदिही व लिसानिही, हाथ और ज़बान से महफूज रहे। तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो रहा है, ये मोमिन को ज़ेब नहीं देता कि वो पेट भर का खाना खाए। औरतों से कहा गया कि पड़ोसी का हक़ ये है कि अगर सालन बना रहा हो तो पानी बढ़ा लो, बगल में दे दो। तहादु तहब्बु, हदिये दो और मोहब्बतें बढ़ाओ। ये जो माशरे का हुस्न है, ये जो माशरे को बेहतरीन बनाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और दौर जदीद में माशरा इन तमाम चीज़ों से आ रही है। तो हमें इस माशरती बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात दी हैं इंसानियत को, वो सोचने की है और उसको आगे तक फैलाने की कि मेरे नबी ने इन चीज़ों पर, इन बुनियादों पर माशरे की तश्कील करने की बात की है। उसके बाद दुनिया में इंसान आज़ाद रहना चाहता है। आज़ादी के नाम पर आज बहुत हाय वावेला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानों को जो आज़ादी दी, वो हकीकी आज़ादी है। वो आज़ादी ये है कि इंसान को इंसान की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में दे दिया, खालिक के कायनात की ग़ुलामी में दे दिया। और हमने आज़ादी की जो बातें की हैं वो कहीं ना कहीं इंसानों की ग़ुलामी में है। जमहूर की ग़ुलामी में हो, डिक्टेटर की ग़ुलामी में हो, एरिस्टोक्रेसी में आप ग़ुलामी में हो, बादशाहत में आप ग़ुलामी में हो, इंसानों को इंसान की ग़ुलामी में है। और गोया कि एक इंसान को किसी की मुक़द्दर का फ़ैसला करने का हक़ दिया, उसके लिए कानून लिखने का हक़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी उसके मद्देनज़र इंसान किसी का ग़ुलाम नहीं है। इंसान इस दुनिया में आज़ाद पैदा होता है, वह सिर्फ़ अपने रब का ग़ुलाम होता है। ये तसव्वुर दिया। और आज़ादी भी अल्लाह के हुदूद व क़यूद में, ये समझ दीजिए, अनारकी नहीं। आज़ादी जो इस दौर में समझी जाती है कि अनारकी नहीं, अल्लाह के हुदूद व क़यूद में, अखलाकियात के क़यूद में। इंसान उस पर मुसल्लत नहीं हो सकता। औरतों की आज़ादी की बात होती है, फेमिनिज़म की बात होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को आज़ादी दी और बहुत आज़ादी दी। पर्दे के अंदर रहकर उनको अपने तमाम मामला तय करने की आज़ादी दी। अब आप ये सोचिए कि ये दौर बहुत मॉडर्न हो गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो आज़ादी दी खुला की, वो किसी ने भी नहीं दी। खुला के मामले में एक सहाबिया का वाक़या है कि कहती हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे वो पसंद नहीं है, वो मुत्तकी है, परहेज़गार है, सब कुछ है, लेकिन शक्ल पसंद नहीं है। खुला हो गई। एक औरत अपना फ़ैसला कर सकती है कि मुझे इसे खुला लेनी है, उसके लिए उसे कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। फ़िक्र की आज़ादी, इख्तियार की आज़ादी। इस्लामी हुकूमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर ज़ोर व जबर नहीं किया कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना है या तुम्हें मुसलमानों जैसे चीज़ें इख्तियार करनी है। आज आप देखिए यूरोपियन ममालिक में स्कार्फ पर पाबंदी, इस्लामी शायर पर पाबंदी, हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी।
تو معاملہ یہ ہے کہ فکر کی آزادی، اختیار کی آزادی. اللہ کے رسول نے کہا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کو اختیار کرنا ہے کریے. ذمیوں کے ان کے حقوق دیے، اپنی عبادت ہی کیجیے. غیروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو، یہ آزادی. تو یہ ساری آزادی اللہ رسول نے دی، لیکن انارکی نہیں دی، جس کو لوگ چاہتے ہیں انارکی، یعنی ایک انسان انسانی فطرت سے کو چھلانگ کر آگے نکل جائے اور انارکی میں چلا جائے. آزادی اللہ کے حدود و قیود کے مطابق دی. تیسری چیز ایک اور اللہ کے رسول نے انسانیت پہ جو بہت بڑا احسان کیا وہ یہ ہے، اونچ نیچ کا خاتمہ کیا. اونچ نیچ جو ہے چند چیزوں میں ہے. ریسزم، کالا گورا، یہ آپ جانتے ہیں کہ کالے گورے کا معاملہ جو ہے کتنے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی اس ماڈرن دور میں بھی ہے. ریسزم، اللہ رسول نے کہا کسی کالے کو، کسی گورے پر، کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کی بنیاد جو میں نے عرض کیا تقویٰ ہے، کالا گورا ہونا نہیں ہے. کاسٹزم، کسی خاص ذات میں پیدا ہونے والا، آریہ پیدا ہونے والا، براہمن پیدا ہونے والا، یہودی پیدا ہونے والا، سید پیدا ہونے والا نہیں. کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کرنے کے ذریعے بڑا بن سکتا ہے. ہمارا امام ایک حبشی غلام بھی ہو سکتا ہے. ہمارا امام ایک بہت ہی غریب اور مفلس گھرانے سے بھی ہو سکتا ہے. کاسٹزم کو ختم کیا. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آج جاہلیت کی تمام عصبیتیں اور تمام خاندانی فخر و غرور میرے پیروں تلے ہیں. رون دیا اس کو. ہاشمی غیر ہاشمی، قریشی غیر قریشی، یورپین غیر یورپین، براہمن غیر براہمن، ختم. اونچ نیچ کا خاتمہ کیا. کاسٹزم نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز انسانیت کو دی کہ کوئی کالا گورا نہیں ہے، کوئی کاسٹ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے مسلمانوں کے اندر جو تو رہی صحیح تھوڑی اللہ کے رسول سے اتباع باقی ہے، جو ان سے محبت، ان کی تعلیمات سے لگاؤ باقی ہے. اس کے نتیجے میں جب امام رکھا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سید ہے کہ نہیں ہے. ایک سید اور ایک غیر سید کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. اور ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے اس چیز کا. ہم کبھی محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ کون شخص ہے جو امامت کر رہا ہے. کاسٹزم کو ختم کیا. بلال حبشی کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ابو سفیان کو دور کر دیا. کیوں؟ سابقون الاولون میں تھے نا بلال، اس لیے ان کو قریب بٹھا لیا. خباب بن ارد کو قریب بٹھا لیا. تو یہ کاسٹزم کو ختم کیا. آپ دیکھیے نظام عدل میں اونچ نیچ ختم کیا کہ اگر کسی بڑے آدمی کا، کسی اعلیٰ خاندان، کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی. اس کے واقعات بھرے پڑے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن حضرت علی کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک یہودی سے زنا کا معاملہ ہوا، قاضی وقت نے کٹگرے میں کھڑا کر دیا امیر المومنین کو. ایک فاطمہ کسی قبیلے کی، بڑے قبیلے کی بیٹی اس نے چوری کی تو لوگوں نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑا وہ مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو آج اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. اور تم کو پتہ ہے کہ تمہارے اگلے کیوں برباد ہوئے؟ کیونکہ وہ اگر ان میں کوئی بڑا شخص گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑتے تھے، اور کوئی مفلس اور غریب شخص گناہ کرتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے. نظام عدل میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب برابر ہے. وقت کے خلیفہ کو بھی کٹگرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ اتنا بڑا معاملہ، جسٹس میں اونچ نیچ کا ختمہ. اور آج معاملہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا کارپوریٹر بھی ہوگا، وہ گناہ کرے گا تو نہیں پکڑا جائے گا. کبھی آپ نے دیکھا کسی بڑے شخص کو سزا ملتے ہوئے؟ تو یہ اونچ نیچ کا جو خاتمہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک زبردست چیز تھی. کلاسزم کو ختم کیا. میرے کلاس کا ہے، یہ اپر کلاس کا ہے، نہیں، کوئی کلاس نہیں ہے. کلاس تو ایک ہی ہے کہ تقوی میں بڑے ہو تو بڑے ہو، تقوی میں چھوٹے ہو تو چھوٹے ہو. معیار برتری نہ نسل ہے، نہ ذات ہے، نہ کالا گورا ہے، اور نہ ہی کلاس ہے، بلکہ صرف تقوی ہے. اور یہ کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. کمزوروں کی داد رسی کرنے کا جو نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا وہ بہت زبردست ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جب پہلی وحی نازل ہوئی، پریشان تھے. حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ
کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ بیواؤں مسکینوں یتیموں کی دادرسی کرتے ہیں, بہت بڑا کارنامہ ہے. ایک ایسی سوچ ایسی فکر ہے جو انسان کمزوروں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. آج ہمارے یہاں کمزوروں کو کی دادرسی کی بات کی جاتی ہے, لیکن ایک کا حق مار کر دوسرے کو دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دادرسی کی بات کی. ابو جہل کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک شخص آیا اور کہا ابو جہل سے کچھ لین دین کا معاملہ تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے دلوا دیجیے. انہوں نے کہا کہ نبی وہ جو بیٹھے ہیں نا حرم شریف میں کعبۃ اللہ میں, ان سے مانگ لو, وہ تم کو دلوا دیں گے. وہ شخص گیا, اللہ کے رسول کمزور حالت میں تھے, مکی کی زندگی تھی, خود پریشان تھے, کیوں جھگڑا مول لیتے. اٹھے, اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر گئے ابو جہل کے پاس اور کہا کہ اس کا حساب دے دو. کمزوروں کی دادرسی. اجتماعی طور پر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو کمزوروں کو, مظلوموں کو ان کے ظلم سے نجات دلائے. نبی کی حدیث ہے انصر اخاک ظالما و مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو. صحابہ کرام نے فرمایا مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آیا, ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ رسول نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو. ریاستی سطح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو, لوگ پریشان ہو, ان کی مدد کو پہنچو. یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. اسٹیٹ لیول پر, اجتماعی معاشرتی لیول پر اور انفرادی لیول پر کمزوروں کو ان دادرسی کرنا, ان کو اٹھانا, مظلوموں کی حمایت کرنا, یہ ایسا کارنامہ ہے جس نے انسانیت کو بہت اچھا پیغام دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کی دادرسی کی, ان کو مظلوموں کو اوپر اٹھایا. ہمارے یہاں آج دیکھیے جو کمزور لوگ ہیں ان کو مزید کمزور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ معاشی طور پر جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا, سب سے پہلا اصول تو یہ دیا کہ سارے وسائل اللہ کی طرف سے ہیں, ذاتی نہیں ہے. ہم جو بھی کماتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی زمین سے ہی کماتے ہیں. آج تصور یہ بنا ہوا ہے کہ جو کمایا ہے وہ میری محنت کا, میری عقل کا ہے, جو قارون کا دعویٰ تھا. نہیں, اللہ نے تعلیم دی کہ سارے وسائل اللہ کی طرف سے. تو گویا کہ انسان مال کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھے گا. نتیجہ کیا ہوگا, وہ مال کو لوگوں میں تقسیم کرے گا. ہر انسان کو تجارت کا حق حاصل ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. کوئی داس نہیں ہے, کوئی غلام نہیں ہے کہ زندگی میں تمہاری غلامی کرے گا, قیادت کر سکتا ہے. زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تاکہ پیسہ روٹیشن میں رہے. آپ ہی سمجھیے, زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بڑی لطیف بات میں بتاؤں آپ کو. دنیا میں انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ 2% ہے. یعنی ہر ایک سال کے بعد انفلیشن جب آتا ہے تو وہ جو آپ کا جمع مال ہے اس کی ویلیو 2% کم ہو جاتی ہے. مطلب آج 100 روپے کی جو ویلیو ہے وہ کل 102 روپے ہو جائے گا. تو اور زکوٰۃ بھی 2.5% ہے. تو جو انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ زکوٰۃ کا ریٹ ہے, وہ تو آلریڈی آپ کا گھٹنے والا ہے, تو آپ زکوٰۃ دے دیجیے. زکوٰۃ کے نظام سے مال کا روٹیشن ہوتا ہے. جمع خوری سے منع فرمایا, الذی جمع مالہ وعددہ, جو مال جمع خوری کر کے رکھتے ہیں. تو گویا معاشی طور پر ان چیزوں کی ہدایت کی, اس سے معاشرہ بہترین وجود میں ہے. جمع خوری نہیں ہوگی, اینڈیلا نہیں بنیں گے, برج خلیفہ نہیں بنے گا, لیکن ہر انسان کو گھر میسر ہوگا. لوگ گولڈ اور وائٹ گولڈ کی کاروں میں نہیں گھومیں گے, لیکن ہر انسان کے پاس چلنے کے لیے کار ہوگی. 50 طرح کے پکوان ایک دسترخوان پہ ایک شخص کے لیے نہیں لگیں گے, لیکن ہر انسان کو روٹی میسر ہوگی. سونے اور چاندی کے کپڑے نہیں پہنیں گے, لیکن ہر انسان کا تن ڈھاکا جائے گا. یہ وہ نظام اللہ رسول نے زکوٰۃ کے ذریعے اور اسلامی اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو دیا. صدقات کی بہت حوصلہ افزائی کی گئی. یتیموں اور مسکینوں کا حق آپ کے مال میں رکھا کہ آپ ہمیں احسان نہیں کر رہے ہو, آپ کے مال میں ان کا حق ہے, آپ ان کو دیجیے. زکوٰۃ کے علاوہ سخاوت کی بہت تعریف کی گئی, اس کی حوصلہ افزائی کی گئی. سودی نظام کا قلعہ کما کیا. سود کے خلاف اللہ اس کے رسول نے اعلان جنگ کر دیا. سودی نظام جو بدترین نظام ہے دنیا کا, جس کی وجہ سے انسانوں کا غلام ہو جاتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں رہتا. ایمانداری, ناپ تول میں کمی کی
بھرپور تاکید کی گئی۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص ایک بوری میں گیہوں بیچ رہا تھا، نیچے گیلے تھے، اوپر جو ہے وہ سوکھے ہوئے تھے۔ نبی کے اندر ہاتھ ڈالا تو کچھ تری محسوس ہوئی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو جو ہے کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں کہ نیچے سے مت لو۔ کہا لوگوں کو بتاؤ کہ نیچے جو ہے وہ گیلا ہے، بتا کر بیچو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ یہ ساری تاکیدات، دولت کی مساویانہ تقسیم ہو، ایک شخص رغن کھائے اور ایک شخص بھوکا مرے، یہ تصور نہیں ہے اسلام میں۔ آج دنیا کے اندر لاکھوں میٹرک ٹن گندم کینیڈا سمندر میں ڈال دیتا ہے، لیکن افریقہ میں ایک 10 سال کا لڑکا 10 کلو وزن لے کے مر جاتا ہے۔ ایک طرف لیک آف نیوٹریشن کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اور ایک طرف لوگ لاکھوں میٹرک ٹن اناج سمندر میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ہے غیر مساوی تقسیم۔ تو جب انسان تصور کرے گا کہ یہ گندم، یہ سارے وسائل میرے اپنے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے دیے ہیں اور میں انہیں جو حقدار ان کو پہنچاؤں گا، تو یہ معاشرہ وجود میں آئے گا کہ نبی کا انسان گزرنے کے چند سال کے بعد زکوٰۃ لے کر گھومی گئی ہے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو معاشی طور پر لوگوں کو مضبوط کرنا، صدقہ خیرات کی، تو یہ جو معاملات ہیں نبی نے جو تعلیمات دی ہیں اس سے انسان کو فائدہ ہوگا۔ اسٹیٹ لیول پر آ کے دیکھیے، کیا دنیا میں جو قوانین ہیں، جو حکومتی سطح پر معاملات ہیں، اس میں سب سے بڑی تعلیم جو اللہ رسول نے کی، انسانوں کی غلامی سے نجات دی تھی۔ انسان اللہ کا غلام ہے، ریاست اللہ کی ہے، سب آدم کی اولاد ہے، تمام زمین اللہ کی ہے، کوئی حد نہیں ہے، بارڈر کو توڑ دیا۔ دنیا کی زمین کے تمام وسائل تمام انسان یکساں طور پر برت سکتے ہیں۔ دریاؤں کو باندھ نہیں سکتے آپ، سمندروں کو باندھ نہیں سکتے آپ، پہاڑوں کو باندھ نہیں سکتے آپ۔ انسان ہونے کے ناطے آپ سب ایک آدم کی اولاد ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ اور آج یہ دنیا میں جو بکھیڑے کھڑے ہیں پیٹرولیم کے، ذخائر کی جو جنگیں ہو رہی ہیں، وہ اسی لیے کہ میں امریکی، میں پاکستانی، میں سعودی، میں مصری نہیں، سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور سب بھائی بھائی ہیں۔ پیٹرولیم پر جتنا حق سعودی عرب کا ہے اتنا حق تمام انسانوں کو ہے، کیونکہ وہ پیٹرول سعودی نے پیدا نہیں کیا۔ گندم پر جتنا حق کینیڈا اور یو ایس کو ہے اتنا حق افریقہ کے لوگوں کو بھی ہے، کیونکہ کینیڈا کی زمین کینیڈا اور یو ایس کے لوگوں نے پیدا نہیں کی۔ گویا یہ سمجھیے کہ وسائل کو استعمال کرنے کا حق پوری دنیا کے انسانوں کو یکساں طور پر ہے، کوئی کہیں بھی آ کر جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تصور دیا کہ سب آدم کی اولاد ہے، بہت بڑا تصور ہے۔ یہ جو آج ہم بٹے ہوئے ہیں، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں ملک کا، یہ نیشنلزم جو وجود میں آیا وہ اسی لیے آیا، ذخائر کو قبضہ کیا۔ ایک انسان بھوکا مر رہا ہے، ایک انسان ضرور زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ پھر جو قوم کا سربراہ ہوگا وہ اس کا خادم ہوگا۔ یہ تصور دیا، اگر مجھے پوسٹ ملتی ہے تو میں سردار نہیں ہوں، میں خادم ہوں اس کا، اور اس کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو ذمہ داری مل گئی گویا اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ اور ہمارا یہاں معاملہ کیا ہے؟ ذمہ داری ملی تو اس کو بھرپور استعمال کرو، اس کو وصولو۔ سیاست کی بنیاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کی جواب دہی کا احساس ڈالا ہے، وہ سیاست کو یا حکومت چلانے کو بے راہ رو نہیں ہونے دیتا، اس کو بھٹکنے نہیں دیتا، اس کو کنٹرول کیے رکھتا ہے کہ آخرت میں جواب دینا ہے۔ حضرت عمر اسی روتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کی کسی گلی میں ایک پڑا ہوا پتھر کسی اونٹ کو لگے اور قیامت کی مجھ سے کہے کہ عمر تیرے زمانے میں مجھے پتھر لگ گیا۔ ایسا سے جواب دے۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ حکومتیں کروڑوں انسانوں کو کٹوا دیتی ہیں، ان کو آرام سے چین سے نیند آ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو حکومت کا ذمہ دار ہوگا وہ قانون سازی کا حق اس کو نہیں ہوگا۔ قانون ساز تو اللہ ہے، وسائل اس کے ہیں، حکومت اس کی ہے، ہم کو صرف چلانا ہے۔ یہ جو تعلیم ہے اس کے ذریعے کوئی انسان کسی پر قابض نہیں ہو سکتا، کوئی انسان کوئی خاص قانون کسی قوم کے لیے بنا نہیں سکتا۔ آج دنیا کے اندر 5 ملکوں کی جاگیرداری چلتی ہے، ویٹو پاورز اس کو کہتے ہیں۔
وہ جس کی تقدیر کا چاہے فیصلہ لکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, تقدیر کا فیصلہ لکھنا اللہ کا کام ہے جس نے زمین اور کائنات کو بنایا ہے. کون اس ندی کا پانی پیے گا کون نہیں پیے گا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا, ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے. تو گویا ریاستی سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دی اس میں یہ ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں, اللہ کو اس قانون سازی کا حق ہے, ہم کسی کو زمین برتنے سے روک نہیں سکتے. اور آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کے بارے میں نبی فرمایا تعلیم کو فرض قرار دیا. تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہے, گود سے لے کر گود تک تعلیم حاصل کرو. تعلیم کا مقصد انسانوں کی اصلاح اور تزکیہ ہے. کائنات پر غور و فکر کرنے کی بار بار تاکید کی گئی کہ اس پہ غور کرو, اس پہ غور کرو, جس سے نئے نئے گوشے پھوٹے. آپ کو شاید تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ انسانی میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب سائنس ترقی کرنا شروع کیا تو کلیسا کے پادریوں نے لاکھوں, اب ملتا ہے کہ بہت سارے سائنٹسٹ کو آگ میں جلا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے نام و نہاد مذہب کو جو ہے تکلیف دے رہا تھا. اللہ کے رسول کی تعلیمات میں ایسا نہیں ہے. چاند پر غور کرو, ستاروں پر غور کرو, اسے خالق تک پہنچو. خالق سے بغاوت مت کرو لیکن خوبصورتی کو پہنچو, اور جتنا ڈیپ میں جاؤ گے اتنی چیزیں ملیں گی. وعلمنا آدم الاسماء کلھا, اللہ نے تمام علم آدم کو دے دیا, ضرورت کے مطابق استعمال کرو. اللہ سے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے, پا لیجیے اس کو. اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر بھی نہیں ہے, کوئی خاص عمر نہیں کہ بھائی اس یہاں سے یہاں تک کرنا ہے. نہیں, مرتے دم تک گود سے لے کر گود تک علم حاصل کرو. اور یکساں تو مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے, کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. تو گویا کہ یہ ساری جو سسٹم ہے, اور بہت ساری باتیں اس میں لائی جا سکتی تھی, لیکن یہ چند اہم باتیں جو میں نے عرض کی کہ مساوات کے تعلق سے آپ سمجھیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مساوات یہ ہے کہ سب برابر ہو جائیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے مساوات نہیں بلکہ عدل قائم کیا. اللہ رسول نے عورتوں کو ان کا حق دیا, مردوں کو ان کا حق دیا. ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ٹوپی سر پر رہتی ہے اور جوتا پیر میں رہتا ہے, کیوں نہ جوتا اور ٹوپی ایک ہی جگہ پر ہو جائیں, یا تو ٹوپی اپنی جگہ بدلے یا جوتا اپنی جگہ بدلے. فکر کا فرق یہ ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ ٹوپی نیچے آئے, نہ ٹوپی برتر ہے نہ جوتا کمتر ہے, دونوں کا اپنا مقام ہے, اور اگر دونوں کی جگہ بدلی جائے گی دونوں کو نقصان ہوگا. تو گویا کوئی برتر نہیں ہے بلکہ سب کا اپنا مقام ہے. مساوات یہ ہے اسلام میں. عورتوں کا مقام گھر ہے, مرد قوام ہے, باہر کمانے کے لیے بنا ہوا ہے, سارے لوگوں کا اپنا مقام ہے. تو یہ مساوات دراصل اسلام نے دی, یہ عدل دیا. تو عزیز ترین سامعین, میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو جو میں نے باتیں عرض کی چند الگ الگ ٹاپکس کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شعبے میں ان معاملات میں یہ رہنمائی دی ہے, آزادی کے تعلق سے, اونچ نیچے خاتمے کے تعلق سے, یہ ساری تعلیمات ایک مکمل اگر ہم تفصیل سے جائیں گے تو بہت وائڈ ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم انسانیت تک یہ تعلیم کو پہنچائیں, اور ہم لوگ اس تعلیم کو پہنچانے کے بعد یہ بتائیں کہ جو لوگ گستاخی رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں آپ ان کو بتائیے, کہہ رہے حضور یہ مسلمانوں کے محسن نہیں ہے, یہ ہمارے بھی محسن ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ جب ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو وقت آئے گا کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ایسی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ کلمے کہتے ہو, شرم نہیں آتی. مسلمان نہیں کہے گا, لوگ خود کہیں گے. ہم آج یہ عہد کریں کہ گستاخی رسول تو برداشت نہیں ہے, لیکن محاسن رسول بھی عوام الناس تک پہنچائیں گے. اس ماہ ربیع الاول میں یہ عہد کیجئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو, انسانیت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں, انسانیت پہ جو ان کے احسانات ہیں, ان احسانات کو لوگوں تک پہنچائیں گے. ان کی ذات کو پہنچانے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے, اور تمام انسانوں کے لیے جو بھلائی اور ہدایت اللہ کے رسول لے کر آئے اس کو پہنچائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.